السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الماعون 30 سپارہ تلاوت آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے اسی سورت کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الذی، اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدینی، دین کو، فذالک الذی، پس یہی شخص ہے، یدع الیتیم، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض، اور ترغیب نہیں دیتا، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی، فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور استعمال کی چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ سورت کا نام سورۃ الماعون ہے۔ آخری آیت میں اس کا نام اور لفظ موجود ہے۔ استعمال کی چیزوں کو کہتے ہیں، جس کا اس کا نام رکھا گیا، جس سے ترتیب توقیفی کے لحاظ سے یہ سورت 107 نمبر پر آتی ہے، اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے اس سورت کا 17واں نمبر ہے۔ 16 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ سورۃ الماعون کا 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ یہ وہ مختصر باتیں ہیں جو ہر کسی کو آسانی سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ قرآن پاک میں غور سے دیکھے تو اس کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے۔ اصل میں قیامت سے پہلے بھی لوگ، قیامت کے منکر لوگ پہلے بھی تھے، اور آج بھی بہت سارے گمراہ لوگ ایسے ہیں کہ جو قیامت کو نہیں مانتے اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ دنیا کے امتحانات آخرت میں کے مقابلے میں کھیل نہیں رکھتے، بلکہ یہ بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا اپنا ماننا ہے۔ بہرحال وہ لوگ دنیا کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، اور دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، تو آخرت کو نہیں مانتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، متی الساعہ، حضرت یہ بتلائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے اس سے سوال کیا، ما عددت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے سر جھکا لیا اور فرمایا، حضرت میں تو صرف
فرض نمازیں پڑھتا ہوں، فرض روزے رکھتا ہوں، نفلی نمازیں بھی بہت کم پڑھتا ہوں، نفلی روزوں کو بھی توفیق نہیں ہوئی، مگر ہاں ایک بات ہے، کیا احب اللہ و رسول، کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، سوچیں، ہم تو اس مقام پر بھی نہیں ہیں، کیا ہماری ساری کی ساری فرض نمازیں پوری ہیں؟ کیا ہم فرض نمازیں وقت پر پڑھتے ہیں؟ کیا ہم فرض نمازیں جب سے نمازیں فرض ہوئیں، بالغ ہوئے، اس کے بعد سے آج تک ساری نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، سارے روزے رکھے ہیں؟ شاید کوئی ہزاروں میں سے ایک ہی ہوگا۔ تو یہ بندہ جو نفلی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، نفلی روزے نہیں رکھتا تھا، یہ ہم سے تو بہت بہتر ہے، بلکہ بہت ہی بہتر ہے کہ اس کی نمازیں روزے پورے اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو کہ دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین کا معنی قیامت بھی ہے، مالک یوم الدین میں بھی یہ لفظ ہے کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، حساب بھی ہے، ثواب بھی ہے، بدلہ بھی ہے، لیکن وہ حساب کو بھی جھٹلاتا ہے، بدلے کو بھی جھٹلاتا ہے، اور ان سب چیزوں کو نہیں مانتا۔ تو یہ شخص تھا کون جس نے جھٹلایا؟ تو تفسیروں میں بعض نام ذکر کیے گئے، ایک نام ولید بن ولید اور ولید بن مغیرہ، دو نام ذکر کیے گئے۔ یہ مشہور صحابی گزرے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے والد کا نام ہے۔ یہ بڑا کٹر قسم کا مشرک تھا، بڑا منہ پھٹ تھا، بڑا بے لحاظ اور عجیب قسم کا آدمی تھا، اور بعض نے عاص بن وائل کا نام بتلایا ہے۔ یہ مشہور صحابی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں، اور خالد بن ولید جو فاتح شام ہیں، ان کے والد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے یہ ایسا آدمی پیدا فرما دیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح شام بنا دیا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی، کبھی زندگی میں وہ ہارے نہیں، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فاتح مصر بنا دیا۔ لیکن ان دونوں کے والد سخت قسم کے مشرک، کٹر، کافر اور مسلمانوں کے بڑے خلاف تھے، لیکن دیکھیں اللہ نے ان کی اولاد میں سے کیسے عظیم صحابہ پیدا کر دیے، کیسے عظیم مجاہد پیدا کر دیے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی سلطنت کو اور وسیع کر دیا، اور زیادہ اس کے لیے محنت اور کوشش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا کہا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہاں ہے قیامت، لے کر آؤ، دکھاؤ ہمیں، کہاں چھپا کر رکھی ہوئی ہے؟ مردے زندہ ہوں گے ہمارے ساتھ قبرستان چلو، کوئی مردہ زندہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ایسی باتیں کیا کرتے تھے، تو اس پر یہ کہا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو قیامت کے بارے میں جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، پس یہی وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، کہ اگر رشتہ داروں میں یتیم ہوتا، اس کا حصہ نہیں دیتا، دھکے مار کر ان کو اس کے حصے سے پیچھے ہٹا دیتا، یتیم کا مال کھا جاتا۔ حالانکہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ضرور پوچھنا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک مسئلہ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ جب کوئی بچہ یا بچی یتیم ہو جائے، یعنی کہ اس کے سر سے اس کے والد کا سایہ نہ رہے، تو برادری کے لوگ اس کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں، محلے والے، اس کے رشتہ دار اس کا خیال رکھیں، لیکن ہمارے ہاں کوئی بھی خیال نہیں رکھتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب یتیم کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے شخص سے راضی نہیں ہوتے، بلکہ جو لوگ اس کا خیال رکھنا چاہیے جن کو وہ خیال نہیں رکھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ لوگ یتیموں کو تلاش کیا کرتے تھے کہ کوئی یتیم مل جائے، مسکین مل جائے، بیت المال کی طرف سے ان کا انتظام کیا جاتا تھا، باقاعدہ مسکینوں کے وظیفے مقرر ہوتے تھے، مسلمان ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔
آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ میں پتہ نہیں کون سے دور کی کہانیاں سنا رہا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کا دور خلافت صرف 2 سال کے لگ بھگ رہا، لیکن وہ ایسا دور خلافت کہ اس کی مثال اس کے بعد تاریخ میں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، بلکہ میں تو کہوں گا ناممکن ہے کہ اس کے بعد ان جیسا دور خلافت کسی کا آیا ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں ایسا وقت آ گیا تھا، انہوں نے اتنا اچھا، اس کم وقت میں اتنا اچھا اپنے ملک کو بنا لیا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا. جس نے زکوٰۃ دینی ہوتی تھی وہ رات کو 2 نفل پڑھتا تھا، اللہ سے دعائیں کرتا تھا، یا اللہ میں نے کل زکوٰۃ دینے جانا ہے، آپ مجھے کوئی زکوٰۃ لینے والا بندہ عنایت فرما دیں. سوچیں لوگ راتوں کو تہجد میں اٹھ کے کیا دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں مال دے دے، یا اللہ ہمیں فلاں چیز دے دے، اور یہ کیا دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایسا بندہ ملا دے کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے سکیں. اتنی محبت، اتنا اعلیٰ انتظام کہ غریب رہے ہی نہیں. ایسا نہیں کہ غریب نہیں رہے، غریب تھے، لیکن وہ لوگ محنت کرنے لگ پڑے، دین پر چلنے لگ پڑے. جب لوگوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی تو غریبوں کی کمی ہو گئی. آج بھی اس بات کا یقین رکھیں کہ اگر امیر لوگ اپنے حصے کی صحیح زکوٰۃ صحیح مستحقین لوگوں کو پہنچا دیں تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا میں غربت کا نام و نشان، کم از کم مسلمانوں کے ملکوں میں غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا. شرط کیا ہے؟ امیر لوگ زکوٰۃ صحیح طرح نکالیں، پہلی بات. دوسری لازمی بات کہ وہ زکوٰۃ صحیح مستحق بندے تک پہنچے جس کا حق ہے، تو یہ غربت ختم ہو جائے گی. بہرحال وہ بندہ صبح اٹھ کے نماز پڑھتا، چاندی اور سونے کی دراہم کی تھیلیاں لے کر نکل جایا کرتا، تو رستے میں اسے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن خستہ حالت ہے، یعنی کہ گندے مندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی اچھے کپڑے نہیں تھے. تو اسے کہا کہ آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یہ مجھ سے سونے کی تھیلی لے لیں، یہ مجھ سے زکوٰۃ لے لیں. اس نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کی پناہ، میں تو خود زکوٰۃ دینے والا ہوں، مجھے کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا کئی دن، میں تو سارا دن گھومتا رہتا ہوں، شام تک مجھے کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا. تو شام کو وہ تھیلا لے کے گھر آ جاتا ہے اور اس کو زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا، کئی دن اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور آج کے حالات دیکھ لیں، آپ ایک دفعہ صرف اتنا بتا دیں کہ میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، جو لوگ مستحق نہیں ہیں وہ بھی پیسے لینے آ جائیں گے. ہر بندے کو یہ لالچ ہے کہ میرے پاس پیسہ آتا جائے. کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ میرے پاس جو پیسہ ہے اس کا ایک پائی کا حساب بھی دینا پڑے گا؟ تو وہ حساب کیا دیں گے ہم؟ یہ فکر ہم نے کبھی نہیں کی. آج ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو مجھے دے دو، مجھ پہ زکوٰۃ لگتی ہے، مجھ سے زیادہ غریب تو ہے کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ فقیر تو ہے کوئی نہیں. امیر لوگ زکوٰۃیں لے رہے ہوتے ہیں اور ان پیسوں سے پھر اپنے دنیاوی کام کرتے ہیں. بڑی حیرانگی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، یاد رکھنا، جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں اور وہ جان بوجھ کر زکوٰۃ لیتا ہے تو گویا وہ خنزیر کھاتا ہے. اتنی سخت وعید ہے. پھر یتیم کا مال، اور ہمارے ہاں جو نئی بدعات ہیں، یتیم کے بارے میں بات چل رہی تھی نا، فذلک الذی یدعو الیتیم. یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 10 5ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال زیادتی سے کھاتے ہیں، بے شک وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. کہ اگر آپ یتیم کا مال زیادتی کر کے کھا رہے ہیں تو آپ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. میں آپ کو 1-2 باتیں بتاتا ہوں، بڑے حیران ہوں گے آپ نے سمجھا ہے نا کہ ہم لوگ تو کبھی یتیم کا مال کھاتے ہی نہیں، ہمیں کیا پتہ یتیم کا مال کیسے کھایا جاتا ہے. دیکھیے گا کیا یہ کام ہم نہیں کرتے؟ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھانے سے بچے ہوں گے. سوچتے جائیں، ابھی میں بتاتا جاتا ہوں. معذرت کے ساتھ، جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، تو وراثت خود بخود اس کی اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کے رشتہ داروں میں منتقل ہو جاتی ہے. چاہے وہ بچے چھوٹے ہوں تب بھی ان کے پاس وراثت منتقل ہو جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی پیسوں سے ختم دلا رہے ہیں، 7ویں کا ختم، تیجے کا ختم، 40ویں کا ختم، آج فلانے کے اس پہ. کیا آپ نے اس بچے سے پوچھا ہے
اور اگر پوچھا ہے وہ بچے نے ہاں بھی کر دی، اس بچے کو کیا پتا بھی، وہ تو نابالغ ہے، اس کو کیا پتا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو گویا آپ نے اس بچے کی بغیر اجازت کے اس کے مال میں تصرف کیا ہے، اور اگر بڑا ہو گیا وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا تھا، یہ چیز جائز نہیں ہے شریعت میں، یا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، میں نے کرنا ہی نہیں تھا، اچھا ہے فرض کریں تب بھی نہیں کرنا تھا، یہ بات تو بات کی ہے کہ کیا تیجا ساتواں ختم، ٹھیک ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نام پر ختم دیں نہ دیں. کیا آپ نے اس بچے سے پوچھا جس کا مال اس کے باپ کے فوت ہو جانے کے بعد خود بخود اس کا مال بن جاتا ہے، تو کیا اس سے آپ نے پوچھا چھوٹے بچے سے کہ اس مال سے ہم تصرف کر لیں؟ نہیں پوچھا نا. اور پھر جس کام میں تصرف کیا اگر وہ اس کو پسند نہ آیا بڑا ہو کر، تو یہ حساب اتنے لمبے عرصے کا، پھر آپ میں سے ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ لے. مجھے تو جب پتہ لگا تو بہت ڈرنے والی بات ہے یہ ہمارے لیے. تو یتیم کا مال تو نہیں رہا، یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ وہ مال خود بخود بچوں کے پاس منتقل ہو جاتا ہے. بہرحال وہ اجازت دینے کا مجاز بھی نہیں، یتیموں کے مال کو آپ کھا رہے ہیں. ایک بات اور یاد رکھیں، چاہے کوئی مولوی کھا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، چاہے کوئی رشتہ دار کھا رہا ہے وہ بھی غلط ہے. جو مرضی ہے، یتیم کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ مولویوں کو دیتے رہو یتیم کا مال اور بڑی اچھی بات ہے جی اللہ کے راستے میں دے دیا تم نے مولویوں کو. یہ ویسے ہی سارے مولوی حضرات اور یہ لوگ آپ کو ویسے ہی کہہ کے لے لیں گے. جب تک وہ بادشاہ بڑا نہ ہو جائے، وہ اپنے مال کا تصرف نہ کر سکے، وہ اپنی خوشی سے مولوی کو دے، کسی مانگنے والے کو دے، کسی امیر کو دے، کسی اور چیز میں تصرف کرے، وہ مال اسی کا ہے. ہاں وہ حرام میں تصرف نہ کرے. آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کے مال سے حلال تجارت کریں، اس کا مال اور بڑھائیں اور وہ مال اسی پر لگاتے رہیں. اس کا آپ کو کیا اجر ملے گا وہ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے آپ کو بہت بڑا اجر دیں گے. پھر کہ آپ نے ایک یتیم کے مال کی حفاظت کی، اس کے مال سے کاروبار کیا، اس کو اور بڑھا کر اس یتیم کے مال کو اس یتیم تک پہنچا دیا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دیں گے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس لیے یتیموں کے بارے میں بڑا اللہ سے خیال رکھیں کہ یتیم کا خیال رکھیں، اس کے حقوق کا خیال رکھیں، کسی کا حق نہ مار لیں. ابھی میں نے جو آپ کو مسئلہ بتایا سوچئے گا کہ اس سے کون بچا ہوا ہے، شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو. یہ بات تو بڑی بات کی ہے کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہم نے اپنے پاس رسمیں نکال لی ہیں. دیکھیں حدیث کی روشنی میں یا علم دین کی روشنی میں حقیقت تو یہی ہے کہ کہیں سے بھی یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. ہم لوگ دل سے مانتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ناک کٹ جائے گا، خاندان میں عزت ہے، پھر بھی ہم چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں جنازے پر جانا فرض کفایہ ہے اور اس کا حق ہے اس شخص کا. رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے، محلے والا ہے، دیہات والا ہے، آپ کا کوئی عزیز ہے، جنازے پر جانا حق ہے. جنازے میں شامل ہوں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ اس کا حق ہے. بعد میں خاص دنوں میں خاص اوقات میں جانا یہ حق نہیں ہے. آپ جب مرضی جائیں اس کے گھر سے افسوس کریں، جب آپ نے مدد کرنی جائیں اس کے گھر والوں کو جا کے مدد کریں. لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں، خاص وقت متعین کیے ہوئے ہیں، خاص دن متعین کیے ہوئے ہیں، تو یہ بڑے عجیب سے حالات ہیں. یتیم کے مال سے صدقہ خیرات کرنا یہ بالاتفاق حرام ہے. حرام، مکروہ تحریمی نہیں، میں حرام کہہ رہا ہوں. اور یہ تفسیر میں لکھا ہوا پڑھا تب آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، حیران ہوں گے آپ، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب کے سب مسلک، سب کے سب ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ یتیم کے مال کے بغیر، یتیم کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات کرنا، اچھا کام کرنا بھی حرام ہے. ہاں اس کے مال کی بڑھوتری آپ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے. کیوں یہ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اس سے اس کا فائدہ ہوگا کل کو بھی. اور اس کو جو حلال سمجھتا ہے نا اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے. تفاسیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو اس کو حرام کام کو جو حلال سمجھے نا اور حلال سمجھ کے کرتا رہے جان بوجھ کر کہ یہ حلال ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، حرام نہیں ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ باتیں آج جو اتنی سخت وعیدیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنے سخت الفاظ ہیں، یہ تفاسیر میں علماء نے ایسے ہی لکھا ہے اور احادیث کی روشنی میں لکھا ہے اور فقہ کی روشنی میں یہ مسائل لکھے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کریں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا.
اور ہمارے یہاں جو عجیب و غریب رسمیں ہوتی ہیں نا، آج فلانی رسم کر لیں، آج فلانی رسم کر لیں، اس کا زیادہ تر اہتمام عورتیں کرتی ہیں. تو عورتوں کو خاص طور پر یہ بات اگر کوئی سن رہی ہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اپنے پاس سے رسمیں، اپنے پاس سے بدعات، اپنے پاس سے فضول رسومات اور اپنے پاس سے باتیں نہ نکالیں. دین میں جو باتیں جائز ہیں اور جس طرح ہیں وہ اسی طرح ہی کریں. کیوں؟ گھر کا سارا نظام عورتوں کے پاس ہوتا ہے. اگر عورتیں گھر کا نظام صحیح نہیں چلائیں گی اور غلط چلائیں گی تو نسل در نسل اس کا اثر پڑے گا. تو یہ بڑا عجیب سا حالات ہو جائیں گے. ہاں اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گی وہ عورتیں، تو ان کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. نبی کی سنت پر عمل کرنے سے صرف عورتوں کو نہیں، مردوں کو بھی 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یتیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی مسکین کا ذکر کر دیا اور ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے کی. یاد رکھیں، محلے میں، برادری میں، اگر آپ کے عزیز و قریب میں، آپ کے شہر میں کوئی مسکین ہے، غریب ہے، تو آپ نے نفس کو آمادہ نہیں کرتا تو آپ اس کو کھانا کھلائیں. اگر آپ خود توفیق نہیں تو دوسروں کو ترغیب دیں کہ یار فلانا شخص بہت مسکین ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس کو دیا کرو. اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا. آپ کی ترغیب سے کسی نے ایک پائی بھی اللہ کے رستے میں دے دی، کسی حقدار کو حق دے دیا، تو اس کا کامل ثواب، مکمل ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ اس کو اس رستے پر بلانے والے بن گئے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے ہلاکت، یہ کیسی بات کر دی؟ ساتھ ہی اللہ نے اگلی آیت میں بتا دیا کون سے نمازیوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، وہ جو بھولے ہوئے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے جو مشرکین لوگ تھے وہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن پھر بھی شرک کرتے تھے. یہ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، سوچئے کہ جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں تو ان کی نمازوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے. اس لیے میں پہلے دن سے اس بات کی بڑی سختی سے، بڑے ڈٹ کر یہ بات کہتا ہوں کہ شرک سے بچیں، جتنا ہو سکے شرک سے بچیں. نہیں پتا تو علماء سے پوچھیں، بزرگان دین سے پوچھیں، جن لوگوں کو دین کی سمجھ ہے ان سے پوچھیں کہ شرک کیا ہے. لیکن شرک سے بچ کریں، شرک نہ کریں. دنیا کے ہر گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، شرک کی معافی نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. پھر مدینہ جا کے وہی مشرکین لوگوں نے کیا کیا؟ وہ منافق بن گئے. یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی نا، ابھی ہم نے بتایا کہ مکی سورت ہے. منافق بن گئے. کیسے منافق بن گئے؟ کہ مدینے میں جا کر ظاہراً نمازیں پڑھتے تھے، دلی دل میں منافقت کرتے، لوگوں کے درمیان منافرت پیدا کرتے، لڑائی جھگڑے پیدا کرتے. کیسے عجیب لوگ تھے. آج بھی ایسے لوگ کئی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں پھر کسی کام کی نہیں لاتے. بہرحال منافق کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق. بخاری اور مسلم کی روایت میں 3 دفعہ یہ الفاظ ہیں کہ فرمایا منافق کی نماز سے بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز کون سی ہے؟ غور سے سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، بلکہ جان بوجھ کر نماز بغیر کسی وجہ کے، کوئی اسے کام نہیں ہے، فضول میں نماز لیٹ کرتا جاتا ہے، دیر سے پڑھتا ہے. کب؟ جب نماز کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو آخر میں جا کے جلدی جلدی جس طرح ٹھونگے مار رہا ہوتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے. ایسی نماز کو منافق کی نماز سے تشبیہ دی گئی ہے. ایسی نمازیں اللہ کو نہیں چاہیے. مثلا عصر کا وقت، اصل وقت نہیں پڑھتا نماز، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے بالکل 5، تو ایسی نمازیں کیا کام آئیں گی؟ ایسی نمازوں سے پھر کیسے بے حیائی اور برے کاموں سے رکیں گے؟ یہ نمازیں تو آپ اپنے سر سے جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی چیز اتار رہے ہیں. نماز، صحیح نماز کب ہوتی ہے؟ کہ جب اعتدال کے ساتھ پڑھی، اس کے واجب ارکان اور فرض ارکان پورے کیے جائیں. اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اور اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. آپ رکوع کریں، اتنے دیر رکوع کریں کہ آپ کی کمر سیدھی ہو جائے، کم از کم 3 دفعہ آپ تسبیح پڑھ سکیں.
رکوع کے بعد عام طور پر سجدے میں جانے سے پہلے جو قیام کیا جاتا ہے لوگ اس میں کھڑے نہیں ہوتے سیدھا، بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ لازم ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ لازم ہے، اس لیے کھڑے نہیں ہوتے، کھڑے ہوں آرام سے اطمینان کے ساتھ، پھر ربنا لک الحمد، پھر جا کے سجدہ کریں، پھر دو سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھیں آرام سے اطمینان سے کہ آپ ایک دفعہ سیدھے ہو جائیں، پھر سجدہ اتنے اطمینان سے کریں کہ آپ کا ناک اور پیشانی دونوں زمین پر لگ جائیں اور 3 دفعہ آپ تسبیح پڑھ سکیں، کم از کم اتنا۔ اگر اس سے بھی زیادہ سپیڈ ہے پھر تو میں حالات عجیب سے ہی ہیں، پھر مجھے الفاظ نہیں مل رہے میں کیا کہہ سکتا ہوں، پھر تو بڑی عجیب سی نماز ہی ہو گئی وہ۔ اگر آپ جوان ہیں ٹھیک ہے تیزی سے پڑھ سکتے ہیں، آپ نوجوان ہیں تو اچھی بات ہے پڑھیں، لیکن کم از کم اتنی نماز تو پڑھیں کہ آپ 3 دفعہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کھڑے قیام آرام سے کر رہے ہیں، رکوع آرام سے کر رہے ہیں، سجدہ آرام سے کر رہے ہیں، تشہد کی مقدار صحیح طرح بیٹھ رہے ہیں، اتنی تو کم از کم کریں۔ اگر ویسے ہی آپ ٹکرے میں آ رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو ایسی نمازیں نہیں چاہیے۔ نمازوں کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، یہاں پہ میرے پاس بھی اس وقت اور بھی روایات ہیں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ نماز اطمینان کے ساتھ اور اچھے طریقے سے پڑھیں۔ ہمارے ہاں جو نمازیں ہیں وہ برائے نام ہی نمازیں رہ گئی ہیں، جس میں ظاہری شرائط بھی پوری نہیں کرتے ہم، تو باطن ہمارا کیسا درست ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انت عبد اللہ کانک ترا، اللہ کی عبادت کرو اس اندازے سے کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو نمازیں شرائط کے ساتھ نہیں ہیں ایسی نمازیوں کے متعلق فرمایا ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں ایسے لوگ اس طبقے میں جائیں گے جس سے دوزخ کے باقی طبقے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں۔ اتنی سخت وعید، اتنے سخت الفاظ، 400 مرتبہ اس طبقے والے باقی طبقے والے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین ہم یراؤن، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو پڑھ لی، نہ دیکھا تو نہیں پڑھی۔ یہ نمازوں کا ثواب بھی پھر انہی سے لے لو جن کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، درمیان میں کوئی شخص آ جاتا ہے، مجھے اسے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا یہ آ گیا، اس نے مجھے دیکھ لیا، تو کیا یہ ریاکاری میں آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ دل سے خوشی ہوتی ہے لوگوں کے آنے پر۔ آپ نے نماز اللہ کے لیے شروع کی تھی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دیں گے۔ تو یہ ریا تو تب ہوگا کہ جب آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھیں، پھر ریاکاری میں آ جائے گا۔ اگلے آخری آیت جس میں سورت کا نام بھی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماعون کہتے ہیں گھر کے استعمال کی چیزیں، مثلا دیش کی ہانڈی، چمچے، چیزیں وغیرہ جو بھی گھر میں استعمال ہوتی ہیں ضرورت مرہ کی چیزیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان چیزوں سے منع کرتا ہے وہ منع نہ کرو ان چیزوں سے، تو کیا ہے کہ اگر کوئی چیز مانگنے آتا ہے تو اس کو دے دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز وقت پر واپس نہیں کرتا، نقصان کر دیتا ہے، تو پھر آپ اس کو طریقے سے منع کریں، ویسے چیز نہ دینا۔ یہ بڑے خساست اور بڑی عجیب بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ اگر آپ کی کوئی چیز لے جاتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے، اس کو ضائع کر دیتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس کو طریقے سے کہہ دیں جی کہ آپ نے چیز لی تھی، آپ نے واپس نہیں کی، لہٰذا میں اس دفعہ چیز نہیں دے سکتا۔ آپ ایک دفعہ منع کریں گے کبھی وہ واپس چیز لینے نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ دنیاوی چیزیں، گھر کی ضرورت کی چیزیں، یہ تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے کسی کو ایک چیز دی ہے، ہانڈیاں پکانے کے لیے دی ہے، اس کے گھر میں ہانڈیاں نہیں تھی، آپ نے اس کو اپنی ہانڈی دی، اس نے پکا لی، اس کے اندر اس ہانڈی میں انہوں نے سالن پکایا اور کھا لیا، انہوں نے جو کچھ کھایا اس سارے کا سب کا ثواب آپ کو ہی ملے گا۔ آپ کی دی ہوئی چیز ان کے کام آئی نا، اس نے استعمال کی۔ آپ نے جگ دیا، انہوں نے پانی پیا، پھر انہوں نے واپس کر دیا، آپ کو اس سے ثواب مل گیا۔ اس لیے ان چیزوں کو منع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ ایسی چیزوں کو منع نہیں کیا کریں۔ یہ درس دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اخلاق بھی سیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اچھی طریقے سے سیکھیں۔ جب آپ ایسے اچھے اچھے کام سیکھیں گے، اچھے اچھے کام پھیلائیں گے، گھر کی عورتیں اس میں مدد کریں گی، وہ نیکی کا کام کریں گی، تو اللہ تعالیٰ بہت نازل فرمائیں گے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ، میں نے پہلے رمضان میں کہا تھا
کہ آئیں اس رمضان میں کوشش کریں کہ ہم کوئی اچھی عادات سیکھ لیں، کچھ اچھے کام سیکھ لیں، کوئی ایسے کام کہ کسی کا بھلا کر جائیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں اگر آپ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اگر بھلا نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ برا نہ کریں۔ آپ کا اللہ بھلا کرے کہ آپ کسی کے ساتھ برا نہ کریں۔ پھر ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ ہم سمجھتے ہیں کسی کو پیسے دے دینا بھلا ہے، کسی کے ساتھ ہاتھ بٹا دینا بھلا ہے۔ نہیں، کسی کا دکھ سن لیں، اس کا دکھ ہلکا ہو جائے، یہ بھی آپ نے اس کا بھلائی کر دی۔ کسی کی پریشانی غم ہلکا کر دیں، آپ نے اس کا بھلائی کر دی۔ کسی کی خوشی میں شامل ہو جائیں اور وہ اور خوش ہو جائے، آپ نے اس کا بھلائی کر دی۔ یہ سارے کے سارے نیک کام ہیں، ان کو سنت سمجھ کے کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کے کام اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام برائیوں سے اور تمام لغو اور فضولیات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔